بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. میرے محترم دوستو، بارہا یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کی حقیقت ہماری دلوں میں بیٹھ جائے۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ سچ ہے، حق ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے موت اور موت کے بعد کے حالات کا ذکر بڑے واضح انداز میں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ موت کے بعد کامیابی کس سے ملے گی اور ناکامی کس کے نصیب میں ہوگا۔ بڑے ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں فرمایا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گھر تشریف لائے۔ آج کچھ مہمان آئے تھے، کچھ دیری ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی آئی ہیں، اور بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آج گھر میں دونوں آئے ہیں۔ بڑے خوشی ہوئی، مسکرائے دونوں کو گھر میں دیکھ کر۔ پرانی باتیں یاد آ گئی، کچھ ہنسے بھی، مسکراہٹ چہروں پر نمایاں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، حضرت سیدۃ النساء بھی مسکرائی، پھوپھی حضرت صفیہ بھی مسکرائی۔ مسکراتے مسکراتے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی پریشانی حائل ہو گئی اور فرمانے لگے کہ بیٹی فاطمہ، پھوپھی صفیہ، اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑے اونچے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ فاطمہ، کہیں تم اس گھمنڈ میں نہ رہنا، اور صفیہ آپ بھی کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہ جائے کہ تمہارے باپ یا تمہارے بھتیجا کوئی بہت اونچے درجے پہ ہے، اعلیٰ مقام پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ قیامت کے دن اگر تم اللہ کو راضی کر کے نہیں آؤ گے، اگر قیامت کے دن اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا تو فاطمہ تمہارے بابا جان اور صفیہ تمہارے بھتیجا دونوں تمہیں خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے باوجود تم اس گمنڈ میں زندگی نہ گزارنا، بلکہ وہاں کے درجوں کے حصول کے لیے دنیا میں محنت کرنا، کوشش کرنا۔ بڑے ہی دو ٹوک انداز میں فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی فرمایا۔ وہ انس جس نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ایک دن ٹھنڈے موسم میں سینے کے ساتھ پانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز اور فجر کی نماز کے لیے گرم رکھا۔ حضور نے فرمایا، انس موسم ٹھنڈ ہے اور پانی میں کچھ گرمائش ہے، کیسے گرم کیا؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات لوٹے کو سینے سے چمٹا کر اوپر میں نے چادر اوڑھ لیا تاکہ فجر کے وقت جب موسم ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو کچھ نہ کچھ گرم پانی ملے۔ مسکرا کر فرمایا، تہجد کا وقت ہے انس، تم نے تو ہمیں راضی کر دیا، ہم تجھ سے راضی ہو گئی، لیکن بتاؤ اس ٹائم اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ انس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے اس دنیا میں آپ کی خدمت کا موقع نصیب فرمایا ہے، آپ کا خادم ہوں، اس طرح اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا خادم بنا دے۔ یہ نہیں فرمایا انس جاؤ تیری ہر خواہش پوری ہو گئی، انس جو چاہتا ہے وہی تمہیں مل کر رہے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا، انس پھر تم میرے ساتھ ایک کوشش محنت کرنا، کثرت سجود میں، اللہ کو راضی کرنے میں تم بھی میرے ساتھ کوشش کرنا، پھر اللہ پاک تمہیں بھی وہ مقام نصیب فرما دے۔ فرمایا، اعمال کی کوشش کرتے رہنا، سجود اور رکوع کی کوشش کرتے رہنا، اللہ تمہیں بھی پھر وہی مقام نصیب فرما دے گا۔ یہ نہیں فرمائے کہ جاؤ ہو جائے۔ وہ بعض لوگوں نے ڈھکوسلے قائم کیے، ڈھکوسلے، کہ ایک شخص سے پوچھے کہ قبر میں، بھئی کلمہ یاد ہے، نماز یاد ہے؟ کہا اور کچھ بھی نہیں جانتا، بس اتنی جانتا ہوں کہ میں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا دوبی ہوں۔ ارے اگر اس دوبی پر ہماری مغفرت ہوتی، کپڑے سلائی کرنے پر ہماری مغفرت ہو جاتی، اعمال کچھ نہ ہو، تو پھر سب سے پہلے جنت کا حقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرانے والے ہیں بغیر حساب کتاب کے، اور انس بن مالک ہے بغیر حساب کتاب کے۔ جب وہ بھی بارگاہ خداوندی میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر ہم میں سے کون ایسا ماں کا لال ہے
کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو۔ یہ مرحلہ آئے گا، اعمال کی بنیاد پر کامیابی ملے گی، اعمال کی بنیاد۔ یہ نہیں کہ فلاں کا میں داماد ہوں، فلاں کا میں چچا ہوں یا فلاں کا میں یعنی بھتیجا ہوں یا کچھ اور ہوں، اس بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تو آنے والے سے پوچھے گا، ہاں بتاؤ اعمال کیا ہے۔ حضرت سیدۃ النساء انتقال کر گئی، وصیت فرما لیا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھا کر جنت البقیع لے جانا، اور خیال کرنا دن کے روشنی میں کبھی میرے چادر پر کسی کی نگاہ نہ پڑی، موت کے بعد کہیں جنازے کی چادر پر بھی میری نگاہ نہ پڑے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ کر مسلمانوں نے سیدۃ النساء للجنہ کو جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچایا، حضرت ابوذر فقر و غنا، اللہ اکبر، اللہ نے ایسے نوازا کہ جس کی دعاؤں سے لوگوں کو بادشاہت مل گئی۔ خادم نے عرض کیا، ابوذر تیری دعاؤں سے لوگوں کو بادشاہت مل گئی، اور تو اپنے لیے اتنا بھی نہیں مانگتا کہ تیرے یہ جھوپڑی کوئی بہتر ہو جائے۔ فرمایا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے آخرت آباد ہو جائے، ان کے لیے دنیا آباد ہو جائے۔ انہوں نے نماز جنازہ سے قبل کہا، ذرا رک جاؤ، میں سیدۃ النساء للجنہ کے قبر پر حاضری دوں اور دیکھوں کیسے بن گیا۔ اس قبر پر آگئے، کھڑے ہو گئے، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ العلی المرتضی، ہذہ ام الحسن والحسین، ہذہ سیدۃ النساء للجنہ فاطمۃ الزہرا۔ اے قبر جانتے ہو آج ہم کس کو لے کر تمہارے پاس آئے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، یہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہے، یہ حسنین کی والدہ ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آج ان کی جنازے کو لے کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، آج اس ہستی کو ہم تیرے حوالے کرنے آئے ہیں۔ قبر سے آواز آئی، یا ابا ذر انما لا ادری حسب ولا نسب انما انا موضع العمل۔ اے ابو ذر، کیا حسب نسب کو لے کر کھڑے ہو گئے میرے سامنے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہیں، فلاں کی زوجہ ہے، فلاں کی والدہ ہے؟ مجھے تو بتاؤ آنے والے کی اعمال کیا ہے۔ مجھے اللہ نے اعمال کا پابند بنایا، میں نے حسب نسب کو نہیں دیکھنا ہے، میں نے تو ہر ایک آنے والے کی اعمال کو دیکھنا ہے، اور فیصلہ میں اسی کی بنیاد پر کروں گا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جب اس کے انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں بالکل قبر کی کنارے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو قبر میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، میں ڈر گیا، یا اللہ حضور کے چہرے پر کیا ہو رہا ہے، کیسے اثرات آ رہے ہیں جا رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشاش ہو گئے، باہر نکل آئے، فرمائے اب میری بیٹی کی قبر پر مٹی ڈال دو۔ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا کچھ دیکھا یا رسول اللہ بتا دیجئے کیا دیکھا؟ فرمایا جیسے بی بی زینب کو ہم نے قبر میں رکھا، قبر تنگ ہونا شروع ہوا،
تنگ ہونا شروع ہوا، میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ اگر میرے بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو میرے امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر قبر فراخ ہو گئی، اتنی فراخ ہو گئی جہاں تک زینب کی نگاہیں جا رہی ہیں اس ٹائم قبر اتنا فراخ ہے۔ یا رسول اللہ وہ تنگی قبر کی وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اصحاب سنو، جیسے انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے ایک دفعہ قبر اپنی طاقت ضرور دکھاتا ہے، قریب آ کر اس کو جیسے کہ ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو اپنی سینے کے ساتھ چمٹاتی ہوئی دبوچتی ہے، اسی طرح قبر ایک دفعہ یہ معاملہ ضرور کرتا ہے۔ ایک دبوچنا ماں کی شفقت کی طرح ہوتا ہے اور ایک دبوچنا اللہ کے عذاب ہوتا ہے۔ قبر نے جو دبوچا بی بی زینب کو یہ ماں کی شفقت، ماں کی شفقت۔ قبر اپنی نظارہ دکھائے گا، ایک دفعہ طاقت دکھائے گا، اس کے بعد پھر اللہ پاک جو حکم دے گا پھر قبر وہی معاملہ کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اعمال کی فکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی ہونے کی فکر کرے، یہی چیز ہمارے کام آئے گی۔ باقی یہ خالی باتیں یہ کام کی نہیں ہیں، اصل بات عمل ہے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ تمام حضرات مل کر